علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میری نمازیں اور باقی عبادات قبول فرما رہا ہے اور وہ مجھ سے راضی ہے؟ اس کا کوئی دنیا میں تو تھرمامیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. پیغمبر کی غیر موجودگی میں تو کسی کے بارے میں یہ ڈیسیژن دینا امپاسبل ہے، کیونکہ یہ غیبی خبر ہے نا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو نیک سمجھا گیا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بڑا بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا میدان جنگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوست کی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے وسوسہ آیا یہ کیسے دوست کی ہو سکتا ہے، تو اتنے جوہر دکھا رہے ہیں. تو میں اس کے پیچھے لگ گیا تو دیکھا اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی، تلوار زمین پہ کھڑی کر کے زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. تو وہیں سے انہوں نے لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا. تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی نہیں تھا پتہ چلتا جب تک نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے نہ بتا دے اور آپ امت تک. آج تو ویسی کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا. بہرحال بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. آپ پوری کوشش کریں اللہ سے اچھا گمان رکھیں، آپ کے لیے معاملہ ہو جائے گا آسان. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئے تو وہاں آپ کی عادت تھی کہ جب دفنانے میں تھوڑا ڈیلے تھا تو آپ لوگوں کو وہ قبرستان میں واز کرنے لگ پڑے. اور آپ نے فرمایا یہ حدیث آپ کو شروع میں ہے نا مشکات میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائے گی، اور اس کے راوی مولا علی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا تمہارے لیے جنت جس کی مقدر ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے، اس نے جنت میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، اور جس کے لیے دوزخ لکھی جا چکی ہے اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. اب وہاں ہم بھی بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے جو کچھ حضرت علی نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ لکھا ہی ہوا ہے تو ہم کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے اعتماد پہ اعتماد نہ کر لیں. یہ میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ ساری حدیث کور کی ہے، مسئلہ 104 ABC میں 104 ABC میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم کوشش کرتے رہو، تم میں سے جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت والے کام آسان ہوتے جائیں گے، اور جو دوستی ہوگا اس کے لیے دوست والے کام آسان ہوتے ہیں. اسیسمنٹ آپ دنیا میں کر سکتے ہیں، جو بندہ خوف خدا رکھتا ہے معاملات کو لے کے چلتا ہے، اسیسمنٹ ہے کہ وہ جنت کے راستے پہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور وہ چل رہا ہے. وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے سوائے جن کو بائی نیم نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی ہے، عشرہ مبشرہ کو یا اصحاب بدر کو یا اصحاب شجرہ کو اصحاب احد کو، وہ معاملہ علیحدہ ہے. بعد میں تو آپ کی ساری اسیسمنٹ ہے. قیامت دن آپ دیکھیں گے، وہ ڈاکٹر سرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑی جماعتوں کے امیر اور بڑے بڑے بزرگوں کی قیامت والے دن مٹی پلید ہو رہی ہوگی، جن کو دنیا بہت بڑا بزرگ مانتی ہوگی، اللہ کے حضور وزیر ہوں گے، کیونکہ دنیا نے مانا نا، اللہ کے حضور تو نہیں پتا تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کو پتا ہے. تو دنیا میں آپ صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں، ڈیفینیٹلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض کا انسان اچھا کام کرتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ فرمائیں یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے. برے کام کے اوپر دل کے اوپر بوجھ رہنا، اچھے کام کے اوپر خوشی کا اظہار، یعنی دل سے اندر سے آواز آنا کہ بڑا اچھا کیا تو نے، یہ اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. شیطان اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایک صحابی نے جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی اس حوالے سے کہ وہ مطیع ہو گیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے شیطان سے آزاد ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا صحابی، کوئی بھی ہو جائے. آپ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کسی معاملے کے اندر شیطان کی دخل نہیں ہے. اور نبی کے بارے میں بھی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی طاقت سے بچتا ہے، نبی کو بھی اللہ محفوظ کرتا ہے. قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا. میں حیران ہو جاتا ہوں یہ پڑھ کے. عصمت انبیاء پہ مسئلہ 88A اور 88B دیکھ لیجیے آپ میرا. عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس عقیدے کو اتنا راسخ کر دیا گیا، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں نا تو لوگ آپ کو گستاخ رسول کہنا شروع کر دیں. یہ جنجوعہ صاحب بھگت رہے ہیں یہ کچھ، وہ یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے سامنے گئے کہ بھئی قرآن پاک میں تو انبیاء کی لغزشوں کا بیان ہوا ہے. آپ نے معصومیت کا کیا عقیدہ دیا ہے؟ معصومیت کا یہ والا عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے.
معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر ایک بچے کو ایک عورت نے لے کے پالا ہو, اس بچے نے تو ہمیشہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے نا, اس کے ذہن میں کبھی بھی اس عورت کے بارے میں برا خیال نہیں آئے گا, اگرچہ وہ غیر محرم ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے نا. جیسے ہم اپنی پھوپھیوں کو, اپنی چلے پھوپھی تو محرم ہے, اپنی مامی جو بوڑھی ہے وہ تو غیر محرم ہے نا, چچی بھی غیر محرم ہے, ہم کبھی نیگیٹو نظر سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن قرآن میں آیا کہ جس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی ہے ماں کی حیثیت سے, وہ جب بند سنور کے ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا. سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا قصد کر لیتا, ماں تو تھی, ماں کی نظر دیکھا. یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے, اسی لیے نظروں کی حفاظت کا اور یہ معاملات کا کیا گیا. میرا مسئلہ نمبر 161A ہے, نظروں کی حفاظت اور غض بصر کے اوپر ڈیٹیلڈ 17 حدیث بخاری مسلم سے میں نے اس حوالے سے بیان کی ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے بھائی, اسی میں ضمن اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شریف کی دوبارہ کوٹ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے, چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا, اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اڑا دی. ہوں تسی ذرا پہلے سوال لاؤ نا جڑے پوچھتے بھی ہو کہ کیڑا چھوٹا وڈا ہے. میں کہنا جی بندہ اس تو پہلے تے جناب جڑا نا کرنا تو دھواں نکلنا چاہیے سوال کرنے تو پہلے کہ چھوٹا کیڑا تے وڈا کیڑا ہے. بھائی گناہ گناہ ہے, دیٹس آل. اسی لیے قرآن پاک میں ان چیز کی تفریق نہیں کی گئی نہ حدیث کے اندر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں صرف کبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں, چیپٹرز بھی بنے ہوئے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں, اس میں بھی آپ دیکھیں کبیرہ گناہوں کا بیان, صغیرہ گناہوں کا بیان کوئی بھی چیپٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر, کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ گناہ ہے ہی گناہ ہے. کبیرہ بتایا گیا کہ گناہ سے تو بچنا ہے, کبیرہ کا اتنا ذرا زیادہ دھیان نال بچنا جائے, اس لیے چھوٹے گناہوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ورنہ لوگوں نے کہا ایسے اے کر لو. ہاں قرآن میں ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں الا اللمم, ہاں چھوٹے بہت. الا اللمم کیا ہوتا ہے؟ الا اللمم یہ ہے کہ انسان سے بعض اوقات یعنی بے دھیانی میں کسی کا دل دکھا دیا, انٹینشن نہیں تھی. یعنی بیوی نے کوئی بات کی اور آپ کسی اور موڈ میں بیٹھے تھے اور آپ کہتے ہیں چپ کر جا اس ٹائم, یہ گناہ ہے, دل دکھا دیا نا, لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی. چلے آپ کو صغیرہ گناہ بتا دیا, یہ صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اس سے بچیں. یہ نہیں کہ کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ کی بیوی بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کرنی شروع کر دے گی کہ خیر ہے چھوٹا ہی بھائی معافی مانگ لیں گی. لیکن ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے بیوی کے ساتھ لڑتا ہے, اس کو گالیاں دیتا ہے, تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے, چھوٹا نہیں رہا. اور صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں, روزہ, حج, زکوٰۃ کی لے کے آیا قیامت والے دن, لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تھا, کسی کو ڈانٹا تھا, کسی کا خون بہایا تھا, اور کسی کو یعنی برے اندیشے کے ساتھ دیکھا تھا, خوفزدہ کیا تھا, کسی کو تھپڑ مارا تھا, اور وہ قیامت دن آئے گا کہ یا اللہ آج مجھے بدلہ چاہیے. اور قیامت کے دن کا بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ نے منو چانڈ ماری سی تے اے لو منو ہی مار دے, نہ, یہ دنیا میں ہے. آخرت میں تھپڑ کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دینی ہوگی, تھپڑ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے اتنی لے جاؤ, ایک تھپڑ کے بدلے اتنی. ٹھیک ہے. اور مجھے جب کبھی غصہ آتا ہے نا تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میں تیری 100 فجر دیا نمازاں لینی نے, جو کچھ کیتا تاں میں چھوڑا گا تو لینی بھی فجر والیاں نے, پاریاں ہوندیاں نے نا. ٹھیک ہے, خالی بزرگ نہیں پارے ہوندے, نیکیاں بھی پاریاں ہوندیاں نے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نیکیاں لے جائے گا, پھر ایک اور آئے گا وہ بھی نیکی لے جائے گا, ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے حتیٰ کہ اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس طرح کرتے ہیں کہ ریورس ایکویشن شروع کر دیتے ہیں, کیمیکل ریئیکشن ریورس ہو جاتا ہے. جو لوگ اب حق لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. یہ نیکیاں تو نہیں دے سکتا نا, تو آڈے دے ہو لے کر آنا, میں یہ دے کھاتے چ پاؤ. کرتے 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 اس کو اونا منہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, اس میں یہ بھی ایک بات ہے ضمن کہ عبادت میں سکون آ جاتا ہے اس حوالے سے. کیا؟ یعنی کہ
قبولیت کے عبادت میں سکون تو ہندوؤں کو بھی مل رہا ہے، سکھوں کو بھی مل رہا ہے، قادیانیوں کو بھی مل رہا ہے. آپ ذرا ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے، جو مزارات پہ جا رہے ہیں ان کو بھی سکون آ رہا ہے. وہ ماحول ہی اتنا زبردست ہوتا ہے، بالکل کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ملتا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو گورا جب بیچ کے اوپر کپڑے اتار کے سن باز لے رہا ہوتا ہے، وہ بھی سکون انجوائے کر رہا ہوتا ہے. سکون کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں علمی سکون کہ آپ کا ذہن سیٹسفائی ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. یہ گورے کو نہیں ملے گا، یہ قبر کے پجاری کو بھی نہیں ملے گا. یہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس دلائل ہوں گے کہ میں کتاب و سنت کے اوپر چل رہا ہوں کہ نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اپروچ کو آپ علمی اپروچ رکھیں، جذباتی نہ رکھیں. اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں، اور وہ عقیدت بھی علمی ہونی چاہیے جو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آیا. نبی علیہ السلام فرما دو میں اور میرے صحاب علی وجہ بصیرت اس دین کے اوپر ہیں، اندھے بن کے نہیں ہے. ٹھیک ہے.